السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب سے آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی. میری طرف سے بھی آداب سے میں ہوں ذیشان ملک. باخبر سویرا کا آغاز کریں گے. بہت سے موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کورونا کے بڑھتے کیسز. کبھی کبھی بے وقوفی اور جو بہادری ہے اس میں بڑی باریک لائن ہوتی ہے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ کو اگر سمٹمز ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور خدا نہ خواستہ کورونا ہو سکتا ہے، اور آپ کہیں نہیں جی نہیں، میں نے ٹیسٹ نہیں کروانا، مجھے کورونا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب یہ جو وائرس ہے نا، یہ میوٹیٹ ہوتا ہے. اب اس کی فارم بدل رہی ہے. اب وہ سمٹمز پہلے والے نہیں، بلکہ اگر گلا خراب ہے یا کھانسی آ رہی ہے تو وہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کورونا ہو. دوسری بات یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا نا، پچھلے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7 افراد کووڈ کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اب جتنے بھی ہمارے دوست احباب میں کووڈ ہو رہا ہے، ان کو سمٹمز کیا ہیں؟ نزلہ، زکام، کھانسی بھی ہے، فلو کافی دیر چل رہا ہے، اور ساتھ میں بخار آن اینڈ آف ہو رہا ہے. تو جو لوگ اپنی بھی صحت کا خیال کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں چلو بھی ہم ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، پازیٹیو آتا ہے، سائڈ پہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا کہ اگر آپ ان سے کہنا کہ جب نہ کووڈ کا ٹیسٹ کرائیں تو ان کو لگتا ہے ان کی بے عزتی کرتی ہے، زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہماری بے عزتی کدھر جاؤ گی ہماری بے عزتی کر کے؟ بھئی ہمیں کووڈ ہوگا تمہیں، اور کووڈ ہمیں کیوں ہوگا؟ ہم جی نہاتے دھوتے ہیں. اور بھی غلط فہمی ہے کہ جی پہلے اگر کووڈ ہو چکا ہے اور ویکسین لے لیے تو ہمیں دوبارہ کووڈ نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، تیسری بار بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے. تو یہ غلط فہمی بھی ذہن سے نکالنی چاہیے. میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں ان کو تیسری بار کووڈ ہوا ہے، لیکن دیکھیے بوسٹرز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بوسٹر آپ کے اندر اتنی امیونٹی اتنی امیونٹی جو ہے بوسٹر آپ کے اندر پیدا کر دیتی ہے. سو پلیز ایک تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنی ویکسینیشن نہیں کروائی، ویکسینیٹ کریں خود کو، ساتھ میں بوسٹر کی ڈوزز بھی لگوائیں. اور وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں، طرف سے پوری احتیاط ہاں، جو وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہے وہ گھبرا رہی ہیں کہ نہیں بھی ہمیں نہیں لگوانا، تو نہیں بھی، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. میں نے بھی لگوائی تھی، ہم بہت بار شو بھی کر چکے ہیں، میں نے بھی دونوں ڈوزز تب لگوائی تھی when I was expecting. سو پلیز کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میں باندر بنی نہ، میں باندر بنی ہو سکتا ہے ہاں کہ حرکتیں کرنے کی آگے، لیکن میں نہیں ہوا. یہ ہم اپنے پی سی آر سے رائے لے کے آپ تک ضرور پہنچائیں گے. پی سی آر والے میرے مامے لگتے ہیں، وہ سب کے مامے لگتے ہیں. وہ انسان ہے. ٹاپ سٹوریز شامل کر لیتے ہیں، بات کہیں اور نکل جائے گی تو ٹاپ سٹوریز شامل کر لیتے ہیں. غیر یقینی سیاسی صورتحال کے ہولناک معاشی نتائج. ریٹنگ ایجنسی فش نے آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا. ڈالر کی اوپن مارکیٹ میں 224 سے 225 میں فروخت. اسٹاک مارکیٹ میں 2 روز میں 1700 پوائنٹس گر گئے. عام انتخابات قبل از وقت ہوں گے یا وقت پر؟ سیاسی میدان میں نیا محاذ کھل گیا. فوری انتخابات نقصان دہ ہوں گے؟ حکومتی اتحاد کا موقف. پنجاب میں حمزہ شہباز کے حکومت بچانے کے لیے رابطے تیز. زرداری چودھری شجاعت کے گھر پہنچ گئے. اور اب چیک کے ذریعے لین دین میں رسک فیکٹر کم ہو جائے گا. حکومت کی جانب سے چیک سمارٹ ایپ کی تیاری. چیک نمبر سے اکاؤنٹ ہولڈر کی کریڈٹ ہسٹری معلوم کی جا سکے گی. اور شو کا آغاز کریں گے ایک سب سے زیادہ خوفناک خبر کے ساتھ، اور وہ خبر یہ ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحکام کتنا زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈالر ہے اس کی قدر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. روپے میں گراوٹ ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ علیحدہ سفر کر رہی ہے. اور ابھی جو تازہ ترین ہم نے دیکھا ہے کہ جو اضافہ ہے وہ تو ہے 6 روپے 79 پیسے ڈالر کی. That's the highest in the history of Pakistan. اور اب دیکھیں یہ تو انٹر بینک میں بڑا ہے، لیکن جو اگر ہم ویسے جا خریدنے کے لیے جائیں 225 226 میں ڈالر میں بالکل اوپن مارکیٹ میں 225 سے 226 میں مل رہا ہے. اور ہو یہ رہا ہے جو امپورٹرز ہیں سب سے زیادہ مشکل ان کو اس لیے ہے کہ ڈالر مارکیٹ میں ہے نہیں، اور ایسے موقعوں پہ ڈالر بلیک کر دیا جاتا ہے. انہوں نے باہر سے جو مال منگوانا ہوتا ہے اس کے لیے ڈالر نہیں ہے، تو سب سے بڑی مشکل ان کو بھی پیش آ رہی ہے. اور ایسے ہی مواقع میں جب یہ بلیک کرنے والے آ جاتے ہیں میدان میں تو اس کی وجہ سے روپے پر مزید دباؤ بڑھتا ہے، اور ڈالر بڑھنے کی وجہ ایک یہ بھی سامنے ہوتی ہے. اسٹاک مارکیٹ کا بھی برا حال ہے، ادائیگیاں ہو نہیں رہی ہیں. ذخائر جو ہے نا، یہ الارمنگ بات مدیحہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ ذخائر کی جو ادائیگیوں کے لیے وہ 1 مہینے کے رہ گئے ہیں، صرف 1 مہینے کے 30 دن کے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات مزمل اسلم. السلام
علیکم مزمل اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. مزمل, تو جو صورتحال چل رہی ہے, چاہے وہ ڈالر کی قدر ہو اور یا پھر ہماری اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال ہو, بلڈ بات تو مجھے لگتا ہے بہت کوئی چھوٹا سا ورڈ ہے. کیا آپ کو اس وقت کوئی ٹرمینالوجی سمجھ آ رہی جو کہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کر سکے؟ دیکھیں, میرے خیال سے تو اب بلڈ بات تو مارکیٹس کی پرفارمنس کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. ہم فائنینشلی کولیپس ہو چکے ہوئے, میرا اپنا خیال ہے, بریک ڈاؤن ہو چکا ہے, یا یہ ورڈ آپ یوز کر لیں. اب آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ابھی تو کل کا جو ڈالر کا موومنٹ ہوا ہے وہ تو ابھی اس کا اثر آنا ہے. یہ کیا موٹرز جو ہے, اس کی جو سب سے چھوٹی گاڑی 1000 سی سی کی ہے, اس نے کل ایک دن میں 5 لاکھ روپے گاڑی کی قیمت بڑھائی اور 11 لاکھ روپے جو اس کی دوسری گاڑی ہے اس کی قیمت بڑھائی ہے. اسی طریقے سے ٹویوٹا موٹر جو ہے وہ بھی کوئی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا رہا ہے, اور وہ جو اس کی سب سے بڑی گاڑی فارچونر ہے اس کی 16 لاکھ روپے قیمت بڑھائی ہے. تو یہ تو ایک چیز ہے. تو یہ جو بھی ملک میں باہر سے آئے گا, یہ تو چلے چھوٹی گاڑی تو ضرورت والی ہوتی ہے نا, بڑی گاڑی لگتی ہے اس پہ آپ مطلب ایک لگژری کی بھی آپ پرائز لینے کی حد ہوتی ہے نا. جو چیز دنیا میں 40-50 ہزار ڈالر کی مل رہی ہے, 30-40 ہزار ڈالر کی آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں. تو اب یہ ہو کیوں رہا ہے, اس کا سلسلہ کیا ہے؟ پہلے یہ حکومت آئی, انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے گا تو سب صحیح ہو جائے گا. اچھا, میں بڑا حیران تھا کہ کل جو 2 دن میں تقریباً 16 روپے گر گیا, یہ اسٹیٹ بینک کدھر غائب ہے؟ اچھا, مجھے شک تھا کہ یہ بھی آئی ایم ایف کی کہیں پرائر کنڈیشن تو نہیں ہے. اور اب میرا کافی یہ شک یقین میں بدل گیا جب اسٹیٹ بینک نے ٹویٹ کیے رات کو کہ یہ جو موجودہ کل قیمت بڑھی ہے ڈالر کی, اس میں جو ہے عالمی مارکیٹ میں ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے, وہ ایک وجہ ہے, اور پاکستان کی ادائیگیاں قرض کی بہت زیادہ ہے. اور یہ تو یعنی انہوں نے کہیں یہ نہیں بولا کہ یہ اس میں سٹے بازی ہوئی ہے یا جو اس میں جو ہے ایسے عناصر ہیں کہ ہم اس کو صحیح کر دیں گے. تو کمپلیٹ ایسے لگا کہ انہوں نے اس کو گیو اپ کیا ہوا ہے, اور گیو اپ فار دا ریزن کیا ہوا ہے, یعنی کہ آئی ایم ایف نے ہی ان کو کوئی ڈالر کا نیا ریٹ دیا ہوا ہے. اب وہ 230 ہے, یہ 225 ہے, یہ 250 ہے. تو اس لیے انہوں نے کل بھی یہ نہیں بولا, ورنہ اکثر پالیسی ایز اے آفیشیل اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے کے بعد بولتے ہیں اب نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ بھی نہیں بولا. تو یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے. ابھی ہم خوشیاں منا رہے تھے کہ عالمی مارکیٹ میں اجناس کی قیمتیں نیچے آئیں گی, تو یہاں پہ کچھ مہنگائی جو ہے قابو میں ہوگی. تو یہ 2 دن میں 16 روپے ڈالر بڑھا دیا, تو اب پیٹرول آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے مزمل کہ یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے, یہ روپے کی قیمت مزید کم ہوگی آگے. ہاں, اس کی ایک تو وجہ میں نے آپ کو اسٹیٹ بینک کی ٹویٹ بتا دی, پھر مفتاح اسماعیل جو ٹی وی پہ کل بیٹھے تھے وہ بھی ایسی باتیں کر رہے تھے. تیسرا یہ کہ سرمایہ ہے نہیں یہاں پہ, پڑا ہوا نہیں ہے. اسٹیٹ بینک اس وقت بالکل ہی جسے کہتے ہیں نوچ پہ آ چکا ہوا ہے. بینکوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے, درآمدی بل کا پریشر ہے, اور یہ پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ قرض کی ادائیگی. میں کل سے ٹی وی پروگرام میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ آپ کے تھرو بھی دے دیتا ہوں کہ دیکھیں انسان ہے نا, سانس لینے کے لیے اس کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس سانس کو باہر بھی نکالنا ہوتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پھینک رہا ہوتا ہے باہر. اسی طرح معیشت میں جب ڈالر چاہیے ہوتے ہیں آتے ہیں تو وہ آکسیجن ہوتی ہے, اور جب ہم باہر ادائیگیاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. یہ پچھلے 10 ہفتے بلکہ 14 ہفتوں سے اس ملک میں صرف کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی, آکسیجن آئی نہیں رہی. نہ آئی ایم ایف سے پیسے آ رہے ہیں, نہ دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں, برآمدات بھی گر رہی ہے, نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے. تو وہ اور یہ بیرونی سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی مزمل؟ کیا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مسلسل ہم ایک بیانیہ بھی پنپتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس کی بھی بڑی وجہ ہے کہ جو بین الاقوامی اور جو بڑی ایجنسیز ہیں وہ پاکستان آ کے انویسٹ نہیں کرنا چاہتی بیکاز آف دا ریپوٹیشن دیٹ ہیز بین بلٹ اگینسٹ دیم. جیسے بھی امریکی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جو ان کی ایجنسی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے جو فچ ہے اس نے تو پاکستان کی جو اکانومک جو سچویشن ہے وہ مستحکم سے تو انہوں نے منفی کر دی ہے. مدیہ بات یہ ہوتی ہے پالیسی کنسسٹنسی, یہ جو ہے نا ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے. اب یہ آئے بجٹ میں انہوں نے 10% سپر ٹیکس لگا دیا, کبھی درآمدات پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ابھی جو ہے کمپنیوں نے باہر پروفٹ بھیج رہے ہیں, ان کے پروفٹ اسٹیٹ بینک نہیں بھیج رہا. ابھی جو ہے بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کو انہوں نے بول دیا کہ آپ ایل سی کھولنے سے پہلے اجازت دیں. ایسے انوائرمنٹ میں کوئی کام نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے, اور یہ بہت اچھی آپ کو یاد دلائی بات
یہ جو کل فچ نے آؤٹ لک نیگیٹو کیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, یہ تو بہانہ بنا ہے. اس سے پہلے موڈیز کر چکا ہوا ہے. مجھے جو خوف آیا ہوا ہے کہ ریٹنگ ڈاؤن گریڈ نہ ہو جائے. اگر ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہو گئی, پاکستان کا جو یورو بانڈ جس پہ ہم مطلب جو ہے 8-9% پہ ٹریڈ کرتا تھا, کل 50% پہ ٹریڈ کر رہا ہے مارکیٹ میں, عالمی مارکیٹ میں. 50% کا مطلب یہ کہ انٹرنیشنلی سرمایہ کار یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اور 50% یعنی کہ آپ کی آدھی قیمت میں چیزیں بیچنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ اچھا سگنل نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کانفیڈنس دے پا رہی ہے, نہ روڈ میپ دے پا رہی ہے. میں پہلے دن سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ان کے پاس روڈ میپ دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اچھا, اور مزمل یہ تو انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کی بات آپ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل انویسٹرز ہیں, سرمایہ کار ہیں ملک کے اندر, اب 1700 پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج نیچے گر گئی ہے, یعنی ان میں بھی غیر یقینی ہے, ان میں بھی خوف پایا جاتا ہے صورتحال کو لے کر. بالکل, دیکھیں اسٹاک مارکیٹ تو ابھی بالکل اتنا آلریڈی اتنی نیچے تھی, اس میں اتنی بڑی گنجائش ہے نہیں جانے کی نیچے, لیکن اس کے باوجود یہ ہزار پوائنٹ نکل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے, اسٹاک مارکیٹ میں آپ ڈالیں تو وہ پلس بھی ہو سکتا ہے مائنس بھی, اور دوسری طرف حکومت آپ سے خود 16% پہ ادھار مانگ رہی ہے. تو یعنی کہ آپ گھر بیٹھے 1 لاکھ کے پیچھے 16,000 کما سکتے ہیں. تو آپ اپنا جہاں دوسری جگہ سرمایہ پڑا ہوگا اس کو نکال کے حکومت کو دے دیں گے اور پیسے مزے مزے سے بنائیں گے. تو اس لیے یہ جو ہے تمام جگہوں سے جو سرمایہ نکل رہا ہے اور مندی آئی ہوئی ہے, اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ حکومت اتنا اچھا ریٹرن دے رہی ہے اب آپ کو, کیونکہ وہ قرضہ اٹھا رہی ہے, اس کو کہیں سے پیسے نہیں مل رہے. تو یہ بھی ایک بہت نیگیٹو چیز ہو رہی ہے اس وقت. شرح سود 16% پہ چلا گیا ہے. ایک آدمی, ایک شخص جو ہے آج قرض لینے جائے گا تو اس کو سال کا 20-22% دینا پڑے گا. وہ 22% کہاں سے اتارے گا, دے گا, چاہے وہ گاڑی لے, مکان لے, کاروبار کے لیے لے. تو یہ سوچنا پڑے گا حکومت کو کہ حکومت جو ہے اگر جو آئی تھی ریلیف کی باتیں کہی تھی اور بار بار گزشتہ حکومت کے بارے میں کہی تھی کہ جی ان کے پاس تو ایسے لوگ موجود نہیں ہیں اور ہمارے پاس تو بڑی کمپیٹنٹ ٹیم ہے, تجربہ کار ٹیم ہے, تو اب وہ تجربہ کار ٹیم کو چاہیے کہ وہ ڈیلیور کرے اور لوگوں کو بتائے کہ صورتحال کیا ہے. بہت شکریہ جی, مزمل اسلام ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً یہ نہایت ہی تشویش کی بات ہے. اٹس ویری الارمنگ. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو روپیہ ہے اضافہ تو ہو ہی رہا ہے مدیحہ, لیکن نظر آ رہا ہے کہ آگے یہ مزید بڑھنا ہے, یہ نقطہ نظر نہیں آ رہا. وہ کہاوت تھی نا کہ جی 2 ٹکے کی, تو وہ جو ٹکا ہے وہ پاکستانی کرنسی سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے. مطلب 1 ٹکا 2 روپے پاکستان کے جو وہ 1 ٹکے کے برابر ہے. اب تو خیر اس سے مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں پیسے اس میں ایڈ کرنے پڑیں گے. خیر ہم کیونکہ بات تھوڑی پیسوں کے حوالے سے کر رہے ہیں, تو جو اگلی بھی ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی پیسوں سے ریلیٹڈ بھی ہے. اور ذیشان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی کاروبار میں یا پیسوں کے لین دین میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ چیک دے دیں, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چیک آتے ہیں وہ باؤنس کر جاتے ہیں, اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے, اور جب تک وہ باؤنس ہوتے ہیں تو جو پہلی پارٹیز نے آپ کو چیک دیا ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے, وہی باؤنس کی پتہ نہیں کہیں جاتی ہے. عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں تو بہت لمبے چلتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑی یہ بات بھی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, چیک دیتے ہیں کسی کو, اس کے بعد اس چیک کو سٹاپ پیمنٹ کروا لیتے ہیں بینک سے, اپنے چیک کو اس نمبر کو دے کر. تو بڑے اس میں طریقہ کار ان کے پاس ہوتے ہیں کہ فراڈ کر سکیں, لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں, اور جو معاملے عدالت میں چلے جائیں وہ پھر لمبے چلتے ہیں, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. بالکل جی, لیکن اس کا کوئی حل نکلا جی؟ بالکل جی, اس کا حل یہ نکلا ہے کہ اسمارٹ چیک ایپ ایک متعارف کرائی گئی ہے. اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اور اس سے ہوگا یہ کہ جو بھی شخص آپ کو چیک دے گا تو آپ بڑے آسانی سے اس کی پہلی جو کریڈٹ ہسٹری ہے وہ چیک کر سکیں گے. اب وہ کیسے چیک کر سکیں گے اسی والے سے بات کریں گے. سلمان صوفی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہیڈ آف پرائم منسٹر اسٹریٹجک ریفارمز, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم سلمان, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سلمان, یہ بتائے گا کس طریقے سے یہ اسمارٹ چیک ایپلیکیشن جو ہے یہ کام کرے گی؟ بہت شکریہ, تھینک یو فار ہیونگ می, اینڈ گڈ مارننگ. یہ جو اسمارٹ چیک ایپ ہے, اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ جو عوام کے جو پیسے ضائع ہوتے ہیں جب وہ کاروبار میں لین دین کرتے ہیں, پرسنل لین دین کرتے ہیں, تو کوئی ایک سسٹم موجود نہیں تھا کہ جس کی بیس پہ وہ یہ ویریفائی کر سکیں کہ جو چیک ان کو دیا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے اور وہ کیا کریڈٹ ہوگا ان کے اکاؤنٹ میں یا وہ باؤنس ہو جائے گا. تو اگر آپ ایوریج دیکھیں پاکستان میں تو اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ لٹیگیشن اس وقت پینڈنگ پڑی ہے چیکس کی بیس پہ, کہ جو چیکس ڈس آنر ہو گئے ہیں اور وہ کورٹ میں کیسز ہیں جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا.
تو اسی لیے پھر گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس میں سوچا کہ اس میں ہم ایسی انٹرونشن لائیں, کوئی ایسی چینج لائیں کہ جس سے لوگوں کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو, کہ وہ جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ان کو یہ تسلی ہو کہ بھائی ان کے پیسے جو ہیں وہ ان کو مل جائیں گے. تو اسمارٹ چیک ایپ جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو بنا رہے ہیں, اس کا مقصد ایک یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیک دے گا تو آپ اس چیک کا جب نمبر انٹر کریں گے اپنے ایپ کے اندر تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا اس شخص نے پہلے کوئی چیک باؤنس کیے ہیں, کیا اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کے تمام بینکوں میں صحیح ہے, اور اگر وہ صحیح ہے تو آپ پھر پروسیڈ کر سکتے ہیں. اگر نہیں صحیح ہے تو آپ کو وارننگ آ جائے گی کہ آپ یہ چیک لینے سے پہلے تسلی کر لیں کہ اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس سے دو چیزیں ہوں گی, ایک تو جو چیکس ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ پھر ان کو یہ پتہ چل جائے گا, وارننگ مل جائے گی, اور وہ پھر وہ چیک نہیں ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ ابھی جو لوگ فائدہ اسی سسٹم کا اٹھاتے ہیں کیونکہ بینکس آر ڈسکنیکٹڈ فار دس تھنگ, کہ اگر میں نے لیٹس سے حبیب بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہے یا کسی اور بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہے تو میں ایک اکاؤنٹ سے چیک باؤنس کرتا ہوں, وہاں سے اپنا اکاؤنٹ بند کر کے دوسرے میں کھول لیتا ہوں تاکہ میں کسی اور کو ڈیفراڈ کر سکوں. تو اس ایپ کے تھرو ان کو پاکستان کے تمام بینکوں کی یہ انفارمیشن پتہ ہوگی کہ یہ جو چیک ہے یہ جس شخص نے لکھا ہے اس کا ریکارڈ کیسا ہے. پھر اس میں دوسرا فیچر جو ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم ایک لیجسلیشن کے اندر امینڈمنٹ لا رہے ہیں کہ ان کو ہیوی فائنز جو ہیں وہ رائٹ اوے بینکس کر سکیں گے کہ اگر آپ کا چیک جو ہے وہ فراڈ کی نیت سے باؤنس ہوتا ہے. لیکن چیک جو باؤنس ہوتا ہے اس کے کئی اور ریزن بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ نے ڈیٹ غلط لکھ دی ہوتی ہے, کئی دفعہ آپ کے سگنیچر نہیں میچ کر رہے ہوتے, تو اس ریزن کو ہم اکاؤنٹ نہیں کر رہے, لیکن ہم صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو 20 جولائی کی تاریخ کو چیک لکھا ہے تو اگر 20 جولائی کو میرے اکاؤنٹ میں پیسے موجود نہیں تھے تو پھر نہ صرف مجھے جرمانہ ہوگا بلکہ میرا نام بھی اس کریڈٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ آگے سے جب میں چیک دوں تو میرا کوئی چیک ایکسیپٹ نہ کرے. اچھا سلمان صاحب, جرمانہ ہوگا اس شخص کو جو کہ ایسا کوئی چیک دیتا ہے اور اس کی ہسٹری بھی ظاہر سامنے آ جائے گی, لیکن جو صارف ہے, جس کو شکایت ہے, جس کے ساتھ پرابلم ہوئی ہے, اس کو کمپنسیٹ کس طرح کیا جائے گا؟ جی اسی کے لیے یہ سسٹم ہے نا کہ اگر جو صارف ہے کہ وہ چیک لینے سے ہی انکار کر دے گا, اگر وہ کریڈٹ ہسٹری جب چیک کرے گا تو آپ سمجھیں کہ اس کو ایک طرح کا انٹیمیشن مل جائے گی کہ بھئی اس شخص کی کریڈٹ ہسٹری اچھی نہیں ہے تو میں اس سے لین دین میں احتیاط برتوں. کیونکہ ابھی 99% جو کیسز وہ اسی لیے ہیں کیونکہ لوگ ٹرسٹ کی بیس پہ چیک لے لیتے ہیں, جب چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پاس کوئی رستہ موجود نہیں ہوتا. تو اس طرح چیک ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ وہ چیک جو ہے وہ ویلڈ انف ہے نہیں, بلکہ ہم ایک اسٹیپ اور ہم یہ جو چیک لیتے بھی ہیں یہ ایک ہمارے اکوینٹنس ہی ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, وہی ہمیں چیک دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم کسی شخص کو نہیں جانتے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سے کہیں یا تو ہمیں پے آرڈر بنوا دو یا تو ہمیں کیش میں بات کرو, لیکن چیک یوزلی ہمارے ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جو کہ ہمارے جان پہچان والے ہوتے ہیں. بالکل, بلکہ ہم تو اس میں ایک سٹیپ اور جا رہے ہیں, ہمیں اس میں لیگل ابھی جو اینگل چیک کریں, لیکن میری جو خواہش ہے, جو پرائم منسٹر کی انسٹرکشن ہے کہ ایسا سسٹم ہو اس ایپ کے اندر کہ جب آپ وہ چیک نمبر ڈالیں تو فوری طور پر جو اگلے کے اکاؤنٹ سے جو رقم ہے وہ فوری ڈیبٹ ہو جائے, کہ تو یہ بھی آپ کو ویٹ نہ کرنا پڑے کہ آپ نے چیک کا ڈپازٹ کروانا ہے اور پھر 2-3 دن کا ویٹ کرنا ہے. تو جو نیکسٹ سٹیپ پہ ہم جا رہے ہیں کہ وہ ہم اس اسٹیٹ بینک اس پہ کام کر رہے ہیں, یعنی پے آرڈر کی طرز پر آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, پے آرڈر کی طرز پہ, اور یعنی کہ آپ کوئی بھی چیک لکھیں تو وہ آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے کہ یار سلمان کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑے ہوئے, تو وہ آپ کے پاس ایکسیس ہو تاکہ آپ اسی وقت کہہ سکیں کہ نہیں سلمان صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہے تو میں یہ چیک ریفیوز کر رہا ہوں. تو وہ اس سے آپ کی تمام لٹیگیشن جو ختم ہو. معذرت کے ساتھ ایک اور چیز, بڑے ہم چونکہ زرخیز ہیں, ہم چور راستہ نکال لیتے ہیں, ہمارے ماشاءاللہ ذہن جو ہے وہ بڑے جگاڑ ہوتی ہے. ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ چیک دے دیا جاتا ہے اگلی ڈیٹ کا یا کسی بھی ڈیٹ کا, اور اس کے بعد بینک میں فون کر کے یا شکایت کر کے کہ جی میرا چیک گم گیا یا چیک بک گم گئی ہے, وہ سٹاپ پیمنٹ کروا لی جاتی ہے. اس کا بھی کوئی حل نکالا ہے؟ جی بالکل, یہ تھینک یو, یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہ بالکل یہ اس کے اندر کور ہوگا کہ اگر آپ نے پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا ہے تو وہ پوسٹ ڈیٹڈ لیٹ سے آپ نے 1 اگست کا چیک دیا ہے, اور جب 1 اگست کو وہ چیک جو ہے وہ پریزنٹ ہوا ہے اور 1 اگست کو اس کے اندر پیسے موجود نہیں تھے, تو نہ صرف آپ کو وہی فائن جو ہوگا ایز اے باؤنس چیک تصور کیا جائے گا, بلکہ اس کے علاوہ جو آپ لٹیگیشن کے انڈر بھی آ جائیں گے کہ تاکہ آپ کا جو کریڈٹ ہسٹری میں نام آ جائے گا کہ آپ کے پوسٹ ڈیٹڈ چیک بھی ہیں جو وہ ایکسیپٹ نہ کیے جائیں. تو اٹس بیسیکلی اٹ ول ہیلپ اے لاٹ آف سٹیزنز ان لاٹ آف ویز.
صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سلمان صوفی ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو اسمارٹ چیک ایپ جو بنائی گئی اس کی بات کریں کہ وہ کتنا تحفظ فراہم کرے گی ان صارفین کو جو کہ اپنے پیسوں کا جو لین دین ہوتا ہے، کاروباری ایسی بہت ساری چیزیں ان کو چیک کے تھرو کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری دفعہ تو یہ باؤنس بھی کر جاتے ہیں. اور اچھا ویسے جس طرح سے اب اسمارٹ فون استعمال ہو رہے ہیں اور لوگ جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں انہیں بھی ایپس یوز کرنا آ گئی ہیں تو یہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے اور یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوگی اگر عملی طور پر بھی یہ کام کرتا ہے. چیک نمبر ڈالا آپ نے، چیک کیا کریڈٹ ہسٹری کیا ہے اور اس کے بعد سکون ہو گیا آپ کو کہ نہیں یار یہ مجھے دھوکہ نہیں ہوگا، میرے پیسے نہیں مریں گے. تو بڑی اچھی ایک انیشیٹو ہے یہ، اللہ کرے عمل درآمد بھی ہو. بہرحال ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد واپس آ کے کچھ مزید موضوعات پر بات کرتے ہیں.